پوچھا ہے کہ مسئلہ پوچھا تو اعتکاف سے متعلق ہے، لیکن میں پہلے ایک غلط فہمی دور کر دوں. آج کل ایک تو ہر آدمی فنٹر بنا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے شرعی مسائل علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھا کریں. دیکھو اگر آپ نے کسی سے علاج کرایا اور غلط علاج ہو گیا، بعد میں پتہ چلا کہ جی یہ ڈاکٹر نہیں تھا، تو لوگ آپ کو ملامت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ لوگ کہیں گے بھائی تو اس کے پاس گیا کیوں؟ آپ جواب میں کہو کہ بھائی چونکہ یہ اس نے میڈیکل سائنس کی بہت کتابیں پڑھی ہوئی ہیں اس لیے میں نے علاج کرایا. تو کیا لوگ یہ عذر مان لیں گے؟ کہو گے بھائی پراپر ڈاکٹر ہوتا ہے، پراپر MBBS کیا ہوا ہو یا پراپر حکیم ہو، لیکن آپ نے پراپر ڈاکٹر سے علاج کرایا اور پھر نقصان ہو گیا، پھر آپ قابل ملامت نہیں ہوں گے. آپ کہیں گے بھائی میرا جو فرض تھا وہ تو میں نے پورا کر لیا، باقی مرضی کس کی ہے؟ اللہ کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتہد یعنی جس کو قرآن اور سنت کا پراپر علم ہو اور اللہ نے عقل بھی دی ہو، اس کو مجتہد کہتے ہیں. کہ جب وہ کسی مسئلے میں تحقیق کرتا ہے تو نبی کی صحیح حدیث ہے اگر اس سے غلطی ہو جائے نا تو بھی اللہ معاف کرے گا، اس کو اجر دے گا، کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا. اور اگر غلطی نہ ہو، درست نتیجے تک پہنچے تو ڈبل ثواب ملے گا اس کو. تو یعنی غلطی پہ بھی ثواب ملے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے جب کوئی شخص اہل ہوتا ہے کسی کام کا، وہ اگر پوری ذمہ داری سے ایک کام کرے، غلطی ہو جائے تو وہ غلطی اللہ کی طرف سے نہ صرف یہ کہ معاف ہے بلکہ غلطی پہ بھی اجر ملتا ہے. لیکن ایک آدمی اگر اہل ہی نہیں ہے نا کسی کام کا، پھر اگر وہ کام کرتا ہے تو خوب سمجھ لو غلطی نہیں بھی ہوتی پھر بھی گناہ ملتا ہے اس کو، اس لیے کہ تم اس کام کے اہل تھے نہیں. یہ چونکہ اعتکاف کا مسئلہ ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں تک مسائل جاتے ہیں، اعتکاف لوگوں کے ٹوٹیں گے، اس لیے مجھے کوئی شوق نہیں ہے کوئی جہلم اسٹیشن پہ بار بار پہنچنے کا. آدھے منٹ میں بس بات کر کے کمپلیٹ کرتا ہوں. ابھی جہلم سے کسی نے مسئلہ پوچھا ہے انجینئر صاحب سے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے بھی آپ گھر جا سکتے ہو. آپ کی وائف آئی بھی ہے نا ملنے کے لیے، تو آپ ان کو چھوڑنے کے لیے اعتکاف سے باہر گھر جا سکتے، مسجد سے باہر آپ جا سکتے ہیں. گھر میں بیگم کو اکیلی ہوں، کوئی راستے میں ڈاکو واکو نہ لوٹنے، پہنچا کے آ جائیں آپ ان کو. اور پتہ نہیں حوالہ دیا بخاری کا یا مسلم کا، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. اس میں یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ کو مسجد سے باہر گھر چھوڑنے گئے تھے. حدیث کے عربی الفاظ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکل کے گھر چھوڑنے گئے تھے. اردو ترجمہ میں نے نہیں دیکھا، وہ ترجمہ محترم غلط کرتے رہتے. تو یہاں بھی اگر ترجمہ دیکھ کے وہ انجینئر صاحب نے مسئلہ بتایا تو غلط ترجمہ کیا ہے. عربی تو آتی نہیں ہے تو ظاہر ہے ترجمہ پھر غلط ہی ہوں گے. تو انجینئر صاحب کو چاہیے کہ اپنا رجوع کا اعلان کریں، کیونکہ بہت سے لوگ آپ کو سنتے ہیں اور وہ فالو بھی کرتے ہیں. وہ اس کو نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے انجینئر یا مفتی عالم نہیں، ہم نے تو ریفرنس کو دیکھنا ہے. تم ریفرنس بھی نہیں دیکھتے ہو میرے بھائی، تمہیں کیا پتا وہ ترجمہ کیا بنتا ہے، اس کا ہے کیا. تو وہ جو حدیث ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چھوڑنے گئے، اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ مسجد سے باہر نکل کے گئے تھے. حضرت صفیہ کا حجرہ تو مسجد نبوی کے بالکل متصل تھا، امہات کے. تو اگر کسی کے زوجہ جو ہے اس کا کمرہ مسجد کے دیوار کے ساتھ بالکل متصل ہے اور وہ مسجد کے کنارے تک چلا جاتا ہے تو اس کو مسجد سے باہر نکلنا تھوڑی کہیں گے. تو ایسا نہ ہو آپ کے ماموں آپ سے ملنے کے لیے آئے ہوں، آپ ان کو اعتکاف میں گھر چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوں، جی ہمارے پاس تو بخاری کا حوالہ ہے. یہ تصحیح کر لیں اس کی. اچھا بھائی، اور انشاءاللہ انجینئر صاحب اس پہ اپنا رجوع ریکارڈ کروا دیں گے، کیونکہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں جب کوئی غلطی ہو تو میں رجوع کر لیتا ہوں، یہ دعویٰ ہے ان کا. تو انشاءاللہ آپ خلا کے ساتھ اس پہ بھی آپ دیکھیں گے کہ رجوع آ جائے گا انشاءاللہ کہ بھائی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جب یہ ہوگا تو پھر میں تیسرا بتاؤں گا، پھر انشاءاللہ اس پہ بھی رجوع ہوگا، پھر میں چوتھا بتاؤں گا، اس پہ بھی رجوع ہوگا، پھر پانچواں بتاؤں گا، اس پہ بھی رجوع ہوگا، پھر چھٹا بتاؤں گا. تو اگلا کہے گا کہ یار بس چھوڑ دو یار، اب کب تک رجوع کرتے رہیں گے، بہت ہیں. اگر میرے پاس تو فارغ نہیں ہوں نا، میں تو دوسرے کاموں میں لگا ہوں. اگر میں اسی کام میں لگ جاؤں نا تو ڈیلی بیسس پہ 10 کلپ میں بنا سکتا ہوں، یہ غلطی، یہ مسئلہ غلط، یہ مسئلہ غلط، یہ ترجمہ غلط، یہاں ڈنڈی ماری، یہاں ڈنڈی ماری. تو اتنے ہیں، یہ تو ہم نے معاف کیا ہوا ہے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس تو قیامت تک کا ٹائم ہے، ہمارے پاس نہیں. چلیں اب